سورت کا نام ہے کہف، پارہ ہے 15واں۔ پہلے میں اس سورت کی تھوڑی سی فضیلت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سنا دوں فضیلت؟ حضور فرماتے ہیں دجال جب آئے گا تو وہ علاقوں کے علاقے گمراہ کر دے گا، بڑے بڑے لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ حضور نے فتنہ دجال سے پناہ مانگی ہے، حضور کی دعائیں ہیں۔ آپ نے کہا مولا مجھے دجال کے فتنہ سے پناہ دینا۔ حضور اپنے لیے نہیں مانگ رہے، حضور اپنے توسط سے امت کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ دجال کے فتنہ سے دعا مانگا کرو۔ حضور فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لے اور اسے پڑھا کرے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ بڑے فضائل ہیں سورت کی۔ 15واں پارہ سورہ کہف۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک بادشاہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوا جسے دقیانوس کہا جاتا ہے۔ بڑا ظالم تھا، جو بندہ اس کی بات نہ مانتا اسے قتل کی دھمکی دیتا، اگر پھر بھی وہ باز نہ آتا تو قتل کروا دیتا۔ میں نے کیا کہا ہے، یہ روایت بڑی پرانی ہے، بہت مہربانی۔ جو بادشاہوں کی باتیں نہ مانے انہیں قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور پھر انہیں قتل کروا بھی دیا جاتا ہے، پھر ان کی لاشوں کو جلا بھی دیا جاتا ہے، پھر ان کو ٹرکوں میں لوڈ کر کے ٹھکانے لگا بھی دیا جاتا ہے تاکہ کوئی ہمارے سیاہ کرتوت نہ دیکھے۔ یہ روایت آج کی نہیں ہے، یہ روایت اور ریت بڑی پرانی ہے۔ بڑے بڑے ظالم اس دنیا میں آئے، انہوں نے اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو، اپنے خلاف نعرے لگانے والوں کو، اپنے خلاف بات کرنے والوں کو قتل کروایا ہے، انہیں جناب ٹھکانے لگایا ہے، ان کی لاشوں کو جلایا ہے۔ بڑے بڑے آئے، اس کائنات کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے ظالم آئے، حجاج بن یوسف جیسے، یزید جیسے، اس کائنات میں فرعون جیسے ظالم، نمرود جیسے ظالم، لیکن خدا کی کبریائی کی قسم ہے آج بھی کسی نام لیا جاتا ہے تو کسی ظالم کا نہیں لیا جاتا، بلکہ نام آج بھی زندہ ہے تو حسین کا زندہ ہے۔ اپنے مخالفین کو قتل کروانا یہ بڑا پرانا طریقہ ہے، یہ بڑا پرانا طریقہ ہے۔ میرے گرامی قدر حضرات، جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دقیانوس جو بندہ بات نہ مانتا اسے قتل کی دھمکی دیتا، اور اگر پھر بھی نہ مانتا اسے قتل کروا دیتا۔ گمراہی اس نے پھیلا دی، اتنی گمراہی پھیلائی کہ لوگ ڈرنے لگے۔ ڈر کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ میں نے ایک گاڑی کے پیچھے لکھا پڑا تھا کہ ظالم کی مار سے نہ ڈر، مظلوم کی آہ سے ڈر، امیر کی دولت سے نہ ڈر، غریب کی بد دعا سے ڈر۔ مظلوم اور غریب جب بد دعا دیتا ہے تو وہ 7 آسمان چیر کے عرش معلیٰ پہ چلی جاتی ہے۔ آج میں بھی خدا سے دعا مانگتا ہوں، مولا جن لوگوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے فسطائیت کی، جن لوگوں نے بربریت کی، ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم ان کا انجام نہ دیکھیں۔ آمین تو کہہ دینا یار۔ ہم جب تک ان کا انجام نہ دیکھیں ہمیں موت نہ دینا۔ انہوں نے بربریت اور فسطائیت کی انتہا کر دی ہے، اور لبیک کے نعرے لگانے والے بیچارے غریب نہتے مظلوم لوگوں پہ اللہ کریم ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے۔ آمین بلند آواز سے بولے۔ مسجدوں میں دعائیں اور بد دعائیں جب ہونے لگ جائیں نا وقت کے حکمران کے خلاف، تو پھر اسے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جمعے کے اجتماع میں بد دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ ظالموں کو برباد فرما دے۔ آمین بلند آواز سے بولو۔ اللہ ظالموں کو ستیہ ناز فرما دے، اللہ ظالموں کی قبریں تنگ فرما دے، اللہ ان کی قبروں میں آگ بھر دے۔ گرامی قدر حضرات، دقیانوس بادشاہ ظلم ڈھاتا تھا، جو بندہ بات نہ مانتا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اس نے گمراہی پھیلا دی، ساری دنیا اس کے آگے لیٹ گئی۔ 6 یا 7 بندوں نے کہا ساڑا سر تیرے اگے نہیں اس نے اگے۔ وہ پھر خوش نصیب ہونے نا، کئی تو پھر خوش نصیب ہونے ہی نا، کئی پھر خوش نصیب ہونے جڑے انکار کر دینے۔
کئی خوش نصیب ہونے جڑے انکار کر دینے. انہوں نے کہا تو جو مرضی کر لے ہمارا سر تیرے آگے نہیں جھک سکتا. جب انہوں نے انکار کیا تو آپس میں مشورہ کیا بڑا ظالم اور غنڈہ ہے کہیں مروا نہ دے, کیا کریں؟ انہوں نے کہا رات کی تاریکی میں یہ شہر افسوس چھوڑ کے کسی جگہ پہ جا کے پناہ لے لیتے ہیں. 6 تھے یا 7 تھے, اختلاف روایت کے ساتھ تمام مفسرین نے لکھا ہے وہ اس شہر افسوس سے نکل پڑے اور ایک غار میں جا کے پناہ لی, اور اس غار کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قرآن بنا کے مصطفیٰ کے سینے پہ اتار دی. آئے آئے آئے. اللہ کریم فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. میرے محبوب یاد کریں ان غار والوں کو, ان کھو والوں کو, ان جنگل والوں کو. مولا کیا یاد کریں؟ فرمایا کانوا من آیاتنا عجبا, وہ ہماری نشانیاں تھیں. میں ان کی قسمت پہ قربان جاؤں جنہیں اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے. کانوا من آیاتنا عجبا, وہ نوجوان غار میں گئے. قرآن کہتا ہے اذ اول فتیۃ الی الکہف, غار میں جانے کے بعد ان سب نے مل کے دعا مانگی اور عرض کرنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما. وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے امر میں کوئی بہتری کی راہ پیدا فرما دے. میرے بھائیو یہ 6-7 بندے غار کی طرف جا رہے ہیں بادشاہ سے ایمان بچا کے. ایمان بچا کے بھاگے ہیں. کیا بچا کے بھاگے؟ بریکٹ میں ایک فقرہ کہہ دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. نہیں کہتا جب تک آپ سارے توجہ میری طرف نہیں کریں گے میں فقرہ نہیں کہوں گا. آپ توجہ میری طرف رکھیں, میں فقرہ کہوں انشاءاللہ. آپ کو میں بہت کچھ اس فقرے میں سمجھانا چاہتا ہوں. میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں, کہہ دوں ایک بریکٹ میں فقرہ؟ میں کہہ رہا ہوں ایمان بچا کے بھاگے. آج لوگ مال بچا کے بھاگتے ہیں, وہ ایمان بچا کے بھاگے. بہت مہربانی. آج کل لوگ مال بچا کے بھاگتے ہیں. اللہ اکبر. غار میں چلے گئے. جب آ رہے تھے ایک فصل کے اندر سے گزرے. ایک کسان بکریاں چرا رہا تھا. اس نے جب ان 6 نوجوانوں کو دیکھا تو کہنے لگا بھائی کون ہو اور کدھر جا رہے ہو؟ انہوں کہنے لگے اسی اودے پجاریاں وحدہ لا شریک دے منن والے ہاں تے کدھرے گوشہ نشین ہو کے اپنے رب نو یاد کرنا چاہنے ہاں تاکہ کوئی اساں کی تانگ نہ کرے. کسی جگہ تے نہ بہ کے اسی چاہنے اساں نہیں کوئی انٹرپشن نہ کرے, کوئی خلل نہ پائے ساڑی یاد نے اندر. تے اسی جلے ہاں اے شہر افسوس چھوڑ کے. او بھی کوئی انہاں نہ سنگی سی. آہنا کلیا نہ گچھیو تو مکی بھی نال لے کے جاؤ. انہاں آکھیا اگر نیکی نے کم وچ پراؤ تو شریک ہونا چاہنا ہے تے پھر جی آیا نو, پھر موسٹ ویلکم, خوش آمدید. او جدو چلے آنا جڑے لوگ باڑیاں چ کام کرنے ہن تے لوکاں باڑیاں جانا ہی چھوڑ دیتا ہے. پہلی تے گل رہیاں ہی کوئی نہیں. اتھے پلازے تے مارکیٹاں بن گئی ہیں تے جنہاں کو خوش نصیبہ نہیں رہ گئی ہیں انہاں جانا ہی چھوڑ دیتا ہے باڑیاں چ. جڑے حضرات جاندے سن انہاں دے نال ایک کتا بھی ہوندا سی. جدوں مالک انہاں نال ٹر پیا نا تے کتے تکیا بھی میرا مالک ٹر پیا. تے کتا تو ان پتہ ہے وفادار ہونا ہے, کتا بھی نال ٹر پیا. تے جدوں انہاں ولیاں تکیا نا بھئی اساں اس کی نال جو لے آیا تے اے بھی پچھوں پیا پوچھ ہلاندا ٹر پیا. انہاں آکھیا او پراوا اس کی ڈک, او اس کی ڈک منے کر اس کی, تو اساں نال آ سکنا ہے, اے اساں نال نہیں آ سکنا. انہیں پتھر لیا اور پتھر اس کتے کی طرف مارا. کتے کو پتھر لگا. کتابوں میں آتا ہے فقام القلب على رجلیہ ورفع یدیہ الی السماء. فقال, اس کتے نے اپنی جو پچھلی ٹانگیں ہیں ان کے سہارے پہ وہ کتا کھڑا ہو گیا
اور اگلی ٹانگوں کو ہاتھ بنا لیا، کہیعت دائی، جس طرح دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے۔ اور اس کتے نے عرض کی تھی مولا مینوں زبان عطا کی تھی، مینوں قوت گویائی بھی عطا کر، میں تیرے ولیوں سے بات کر سکوں۔ اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، فنطقا، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کتا بولا، کہنے لگا مجھے نہ مارو، انی احب الاولیاء والصالحین، نہ مارو پتھر مجھے، میں ولیوں سے پیار کرنے والا ہوں، میں اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرنے والا ہوں۔ ایک ولی بولا، کتے کو کہنے لگا یہ بات تو ٹھیک ہے پر تجھے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، کیونکہ تو کتا ہے اور ہم ولی ہیں، اور ولی کتوں کو پسند نہیں کرتے۔ کتا کہنے لگا پسند نہ کرن نہیں بابا جی، وجہ کیا ہے؟ تے ولی کہنے لگا کتے چکے پونکنے تے ولی پونکن والیاں کی چنگا نہیں جاننے۔ چلو مہربانی تواڈی، چلو مہربانی، میں پیغام دے بیٹھا تھانوں پتہ ہی کو نہیں میں کیڑا پیغام دے۔ ولیاں آکھیا تو پونکنا ہے تے ولی جڑے ہونے نا اے پونکن والیاں کی چنگا نہیں جاننے، تے تو مہربانی کر دے اتھے ہی رہ۔ کتے نے آکھیا اے پتہ لگ گیا ہے بھئی نال نہ جولن نہیں وجہ پونکنا ہے، تے اللہ نے ولی اگر میں نہ پونکاں تے پھر او ولی اگوں ہس پیا، آہنا ہے کمال نہیں گلاں کرنا ہے، کتا ہو کے تے آہنا ہے نہ پونکاں، اے ہو سکنا ہے بھی ہوئے کتا تے نہ پونکا ہے، تے کتا تک کہ آہنا ہے اللہ نے ولی میں کتا تے تھیاں لیکن اے تے پتہ ہے نا ولیاں کی نہیں پونکنا۔ یہاں پہ بریکٹ میں ایک فقرہ دینا چاہتا ہوں، بریکٹ میں ایک فقرہ دینا چاہتا ہوں اور تمام حضرات کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ بعض مخلوقات ایسی ہیں جن کی فطرت میں بھونکنا ہے، لیکن باوجود فطرت کے بھونکنے کے وہ اللہ کے نیک بندوں کا حیا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک کتا رہتا ہے، آج کل وہ جیل میں قید ہے، اس کی فطرت میں بھی بھونکنا تھا، وہ کبھی کسی صحابی کو بھونکتا تھا، کبھی کسی ولی کو بھونکتا تھا، نہ داتا علی اس کی زبان سے محفوظ رہا، نہ حضرت بایزید اس کی زبان سے محفوظ رہا، نہ حضرت جنید بغدادی اس کی زبان سے محفوظ رہا، نہ حضور غوث پاک اس سے محفوظ رہا۔ میں اس انجینئر مرزا کو کہنا چاہتا ہوں، وہ انجینئر تجھ سے تو وہ کتا اچھا تھا جس کی فطرت میں بھونکنا تھا، لیکن اس نے کہا میری فطرت میں بھونکنا ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کو نہیں بھونکنا۔ اللہ دے ولیاں نے آکھیا ساریاں گلاں ٹھیک ہیں لیکن تو ذرا اڑی کیوں لائیے جاننی، وجہ کیا ہے؟ کتا گواہنا ہے میں تاں لائیے میں تسانا پیرا دے ساں، انہاں آکھیا تواڑے پیرے نہیں لوڑ تھئی کوئی نہیں، او جتھیا جس پچھے سب کو چھوڑ کے پہ جانے ہاں او دیسی نہ پیرا، او تھیا نہ سا نہ محافظ، تو جا اپنا کام کر، باقی گلاں تیریاں ساریاں منیاں۔ کتا رو کے آہدا ہے میں نو پتہ ہے میں تواڑی مجبوری نہیں ہاں لیکن تسی میری مجبوری ہو، میں تواڑی مجبوری نہیں ہاں، میں توانوں روایت نہیں قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں، میں تواڑی مجبوری نہیں ہاں تسی میری مجبوری ہو۔ ولیاں نے آکھیں آسی تیری مجبوری کیویں آؤ، تے جناب کتے نے جڑا جواب دیتا میاں محمد بخش نے، اللہ اللہ کھڑی شریف تے تاجدار نے انہوں شیر دے اندر بیان فرمایا۔ ٹائم میرے کول ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ میں اگلے جمعے تھے ایتھو ہی گل لگے شروع کرانگا۔ انہاں کیا کہ جنیاں اسی تیری مجبوری کیویں آ، کتا کہندا ہے نہ میں بھونکاں نہ میں ٹونکاں، اے نہ میں بھونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، متاں ولیاں دے سنگ لاگے کہ اے میں بھی بخشیا جا۔